الشقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ساری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوئی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی ہدایات اور آپ کے فرامین کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اس لیے کہ جو گھر نبی کی سنت سے خالی ہو گویا کہ وہ تاریکی اور اندھیرے میں بھٹک رہا ہے، اور جس گھر میں سنت کی روشنی آ جائے وہ گھر منور ہو جائے گا اور اس گھر کے اندر سے آپ خیر و برکت محسوس کریں گے. ہم اس سے پہلے حج کے جو مختلف طریقے ہیں وہ بتا رہے تھے. اس کے بعد اس میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات ہو وضاحت طلب، چاہے وہ مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں یا حج کے بارے میں، آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکثر یہ سنا گیا ہے کہ جب شیطان کو پتھر مارنے یا کنکری مارنے لوگ جاتے ہیں تو اپنی جگہ پر کسی اور شخص کو بھیج دیتے ہیں. ایسا اکثر سننے میں آیا ہے. تو یہ جو ہے حج کے ارکان میں کچھ اس سے فرق پڑتا ہے کیا؟ ماشاءاللہ، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کنکریاں شیطان کو مارنے کی، یعنی جمرات کو مارنے کی جو ہیں، کسی وجہ سے وہ آدمی خود نہیں مار سکا تو کیا اس کی طرف سے وہ دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، بنا سکتا ہے. کہ بعض اوقات اگر کوئی آدمی ریزن ہو، اس کا کوئی معقول ریزن ہو، جیسے معمر آدمی ہے یا تھوڑا کمزور ہے یا وہاں تک جانے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کسی کو دے دیں. مثلا بیوی اور شوہر دونوں حج کر رہے ہیں اور بیوی نہیں جا سکتی وہاں تک، تو وہ اپنے شوہر کو دے دے اپنی کنکریاں. تو جب آپ اپنی ماریں گے تو اپنی بیوی کی طرف سے بھی آپ مار سکتے ہیں. پہلے اپنی مار لیں، پھر اپنی بیوی کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی آپ مارنا چاہتے ہیں. تو اس میں وکالت جائز ہے، ضرورت اور عذر کی بنیاد پر. آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، جیسا کہ کچھ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے ایک بڑے بینڈ باجا وغیرہ بجایا جاتا ہے، اس کو مالا وغیرہ حاجی کو پہنا کے پورے محلے پڑوس والے لوگ سب اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ شاید اپنے حج پہ جانے سے پہلے کچھ لوگ بینڈ باجا اور پھر اس کے بعد جو ہے سارے محلے کو بتا کر جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، حج ایک مقدس سفر ہے. اس مقدس سفر کو آپ شیطانی کام سے اس کا آغاز کریں گے. بینڈ باجا خود منع ہے. اگر اس کے ذریعے سے آپ یہ مقدس کام کریں گے تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی نماز جمعہ کو جانے کے لیے پہلے اطراف میں جو ہے بینڈ باجا میوزیشین کو کھڑا کر دے کہ یہ صاحب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک اچھا کام کرنے کے لیے کوئی آدمی شیطانی حرکت کرے، پہلا ہی قدم اس کا غلط ہو گیا. اسی لیے حج کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اس سفر کے لیے تقوی کا توشہ تیار کرو. تقوی، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. اگر تقوی مجروح ہو جائے تو پورا سفر بیکار ہو جائے گا. تو حاجی صاحب کو چاہیے کہ اپنے دل کو، دماغ کو، ارادے کو صاف ستھرا بنائیں تاکہ سنت کے مطابق وہ حج کر سکیں. بعض جگہوں پر پتہ نہیں کیسے یہ اس طرح کی رسمیں پڑ گئی ہیں، تو اس لیے لوگ کرتے ہیں عقیدت کے مارے، لیکن یہ کام غلط ہے. آپ کچھ. حج میں کوئی غلطی ہو گئی اور مکہ میں دم نہیں کر دے پائے، چلے آ گئے یہاں پر، تب اب کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسا آپ نے کام کیا جس کی وجہ سے دم ضروری ہو جاتا ہے اور آپ دم دیے بغیر واپس آ گئے تو کیا کریں گے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے محلے میں یا جان پہچان کا جا رہا ہے تو آپ اس کو دم کے پیسے دے دیں تاکہ وہاں جا کر وہ بکری ذبح کر کے وہاں کے غریبوں میں تقسیم کرے. کیونکہ دم مکہ مکرمہ ہی میں دینا چاہیے. مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر دم وہ نہیں ہوتا، وہیں پر دیں گے اور وہیں پر تقسیم کیا جائے گا. تو آپ کسی کے ذریعے سے بھیج دیں
یا آپ کے کوئی تعلقات ہیں تو وہاں رہنے والوں کو آپ فون کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ میری طرف سے یہ کر دیں, بعد میں اس کی آپ پیمنٹ کر دیں. حج کے علاوہ بھی یا حج کے دنوں میں ہی کرنا ہے؟ وہ حج کے دنوں کی یہ شرط نہیں ہے. دم جو ہے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ 13 تاریخ کو حج مکمل کر لیے, 13 کے بعد جو ہے 14 تاریخ کو آپ چلے گئے جدہ یا کہیں بھی, اور آپ نے طواف وداع نہیں کیا مثال کے طور پہ, تو دم ضروری ہو جائے گا. حج کا تو ٹائم ختم ہو گیا لیکن دم وہاں پر ضروری ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ کے غریب اور فقیروں کے لیے وہ دم دے کر وہ جو بکری ہے اس کے گوشت ان کو تقسیم کرے. شیخ حیض کے عالم اگر کوئی عورت حج کرنے گئی اور وہاں پہ وہ حیض کے حالت میں ہو گئی تو اس کا حج ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ باقی ارکان نماز وغیرہ وہ اس میں ادا نہیں کر سکتی ہے. اس کے حج کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا کہ حج تو ہوگا اس کا, وہ دیگر حجاج کرام کے ساتھ شامل ہو کر وہ تمام کام کرے گی جو حاجی کرتے ہیں. مثلا 8ویں تاریخ کو مینا جائے گی, اس کے بعد عرفات جائے گی, پھر مزدلفہ آئے گی, پھر مینا, اور مینا میں جو کام ہے شیطان کو مارنے کا, اسی طرح سے قربانی کا, کنکریوں کا, یہ سب کرے گی. صرف ایک کام وہ نہیں کرے گی اس بیماری میں, اور وہ کام ہے کعبۃ اللہ کا طواف. کعبۃ اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ کرتی رہے گی. اب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جیسے میں نے کہا کہ 10ویں تاریخ کا جو طواف ہے وہ ضروری ہے, طواف افاضہ یہ ضروری. اگر وہ رہ گیا تو پورا حج اس کا بیکار ہو جائے گا. اگر کوئی خاتون ایسی ہے جانے سے پہلے اس کو معلوم ہے کہ مثلا سمجھیے کہ 10ویں تاریخ کو وہ اس بیماری کی وجہ سے طواف نہیں کر سکی, 13 تاریخ کو وہ صاف ستھری ہو گئی, نہا دھو کر وہ طواف کر لے تو ٹھیک ہے, اس کا طواف ہو جائے گا. لیکن اگر اس کا ریٹرن ٹکٹ ایسا بک کیا ہوا ہے کہ حج ہوتے ہی نکل رہے ہیں تو پھر اس کے پاس تو وقت نہیں ہوگا. اب اگر وقت نہ ہو, 10ویں تاریخ کا طواف نہ کیا تو حج ہی نہیں ہوگا اس کا. اسی لیے ایسی خواتین جو ان دنوں میں بیمار ہونے کا امکان ہے, جیسے ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ پہلے سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں علماء کرام نے مختلف قسم کے فتاوے بھی دیے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے دوائیں وغیرہ بھی اویلیبل ہیں اس وقت مارکیٹ میں, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ, تاکہ ان دنوں میں یہ حادثہ پیش نہ آئے. کیونکہ اگر وہ آ گیا, پورا قافلہ واپس جا رہا ہے, اکیلی عورت رک نہیں سکتی, اور اگر وہ سب قافلے والے اس کے ساتھ رکنا چاہیں, ریزرویشن کا مسئلہ, ہوٹل کا مسئلہ, قیام کا کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور ان دنوں میں اگر ریزرویشن آگے پیچھے ہو گیا تو 1-2 تو نہیں ہے, وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں, تو وہ ساری چیزیں مشکلات میں بدل جائیں گی. اس لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے. شیخ یہ آپ نے طواف کا بتایا, سپوز وہ عرفات میں ہے اور حیض کے عالم میں ہے, تو وہاں پہ جو ظہر اثر جو قصر نماز پڑھائی جاتی تو نماز میں کیا شامل ہو سکتی ہے اس عالم میں؟ نہیں, اس خاتون کے لیے جو اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز اور طواف کی شرائط ایک جیسی ہیں, یعنی پاک صاف ہونا, وضو کی حالت میں ہونا, یہ ضروری ہے. میدان عرفات میں وہ جائے گی, میدان عرفات میں چونکہ اس کے قدم پڑ گئے تو اس لیے وہ کاؤنٹ ہو گئی. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی تو اس کی وہ فزیکل ایسی مجبوری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے, تو حج اس کا پورا ہو جائے گا. اگر وہ عرفات کے میدان میں نہ جائے پھر حج نہیں ہوگا. آپ شیخ کتنے سال کے بچے پہ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے حج فرض ہے, اور اگر وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ میں حج کرنے جاتے ہیں تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے, اس کے بارے میں؟ اس سے پہلے جیسے وہ حدیث گزری تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما رہے تھے تو آپ ابھی راستے میں تھے, تو ایک عورت نے اپنے بچے کو جو گود میں اٹھائی ہوئی تھی اس کو اٹھا کر پوچھا کہ یہ حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حج پہ جا سکتا ہے, مگر یہ ہے کہ اس کا ثواب تمہیں ملے گا. کیا مطلب ہوا؟ بچے پر حج جو ہے فرض نہیں ہے, لیکن اگر بچے جا رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ تو ماں باپ کو اس کا ثواب ملا. حج فرض ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد. بالغ ہونے کے لیے عمر نہیں, فزیکل کنڈیشن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا, جسمانی حالت پر, کیونکہ ہر علاقے کی بلکہ بعض اوقات اپنے اپنے خاندان کا جو ہے وہ طریقہ بھی اس میں ہوتا ہے. مثلا کچھ لڑکیاں ہو سکتا ہے 12 سال میں بالغ ہو جائیں, کچھ 14 میں ہو, کچھ 13 میں ہو, یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو عمر کی نہیں قید رکھی گئی. یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی 12 سال میں بڑا ہو جائے, کوئی 13 میں ہو, کوئی 14 میں ہو. تو شریعت کہتی ہے بلوغت, پوبرٹی, کہ اگر وہ میچورٹی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں تو پھر حج یا دوسری عبادت اس وقت فرض ہوگی
اس سے پہلے جو بھی کریں گے ان کے لیے وہ نفل بنے گا, فرض حج اس کے لیے باقی رہے گا. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک ہلکے سے وقفے کا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ ہدایات دے رہے تھے. اس کے بعد اس میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں یا کوئی بات ہو وضاحت طلب, چاہے وہ مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں یا حج کے بارے میں, آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ, حج کے ٹائم پہ قربانی کا جو مسئلہ آتا ہے, ہم نے کہیں پیسہ دے دیا اور ہمارے نام سے قربانی ہو گئی, ہم اس میں کہیں سے شامل نہیں ہیں, جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سنا ہے کہ جب وہ حج کے لیے گئے تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور خود لے کر کے گئے. تو یہ کہاں تک کہ کتنا ہم کو قربانی کا وہاں پہ اجر ملتا ہے اس کا؟ ہاں, حج کے لیے جو ہے قربانی کا مسئلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود قربانی کے جانور تھے, تو ہم کس طرح سے کریں. جیسے اس سے پہلے بتایا گیا, قربانی کرنے کے 2 طریقے وہاں پر اس وقت بھی موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ ہدی اور قربانی وغیرہ سب, اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود وہاں کمیلے کو یا سلاٹر ہاؤس کو چلے جائیے, مجزرہ جہاں انتظام کیا گیا. مینا میں بہت بڑا ہے, اسی طرح مکہ مکرمہ میں بہت بڑی جگہ اس کے لیے الاٹ کی گئی ہے. وہاں جانور بھی ہوتے ہیں, انتظام بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے تو آپ خود جا سکتے ہیں اور اپنا جانور خود ذبح کر لیں یا ذبح کروا لیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے انتظام کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف سے قربانی کریں گے. آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹوکن خرید لیں, پیمنٹ کر کے ٹوکن لے لیں, آپ کو وہ دے دیں گے ٹوکن. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی طرف سے وہ قربانی کریں گے. اب وہ سپروائز بائی گورنمنٹ ہیں کہ گورنمنٹ پورا چیک کرتی ہے کہ مثلا آپ کے 100 ٹوکن فروخت ہوئے, 100 جانور وہاں پہنچنا چاہیے اور 100 جانوروں کی آپ قربانی کریں گے. پھر وہ جو قربانی کریں گے ان کا گوشت محفوظ کر کے غریب ملکوں کو گورنمنٹ اپنے خرچے پہ پہنچاتی ہے. یہ دونوں امکانات ہیں. تو دوسرا جو آپشن ہے آپ کے لیے ایزی بھی ہے اور گوشت محفوظ حالت میں غریب لوگوں تک پہنچایا بھی جاتا ہے. شیخ, ایک اور سوال اس میں کہ جیسے آج کل بہت ساری کمپنیز ہیں یا بہت سارے پروفیشن ایسے ہیں جس میں آدمی کام کے لیے بھی جاتا ہے اور اس کا حج ہو جاتا ہے. سپوز وہاں پہ حج کوریج کے لیے بہت سارے چینل کے لوگ آتے ہیں اور وہ پیڈ ہوتے ہیں چینل کی طرف سے. حج کی نیت ان کی ہو جاتی ہے کہ احرام میں رہیں گے, حج کر لیں گے, سارے ارکان پورے کریں گے. تو کوئی دوسرے کے پیمنٹ سے کیا, پیسے سے کیا ہم حج کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا اہم سوال ہے جو وہاں بھی لوگوں میں کثرت کے ساتھ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے دعوت دی اور میں حج کر رہا ہوں, یا میں اپنے کسی کام سے گیا, جیسے مان لیجئے میڈیا والے ہیں یا ڈاکٹر کو لے لیجئے, مثلا ڈاکٹر صاحب وہاں پر چلے گئے اپنے کام سے, لیکن وہ حج بھی کر رہے ہیں, تو کیا ان کا حج ہو جائے گا؟ طریقہ یہ ہے کہ ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ حج کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ہی کے پیسے ہوں. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں, مانگ کر نہیں, بھیک مانگنا یہ منع ہے حج کرنے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے جاب کا ایک حصہ ہے, تو آپ وہ کام کر رہے ہیں اور باقاعدہ حج کے لیے جو اصول ہیں, مثلا احرام پہننا, منا, عرفات, مزدلفہ وغیرہ وغیرہ جو مناسک ہیں وہ پورے ادا کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ حج ہو جائے گا. کیونکہ حج کے زمانے میں بزنس کرنے کے لیے حاجیوں کو منع نہیں کیا گیا. اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جا کر وہاں کوئی خرید و فروخت وغیرہ یا بزنس کرتا ہے, اس سے نفع بھی کماتا ہے, تو وہ جائز ہے اس کے لیے. مگر شرط یہ رکھی گئی کہ آپ چاہے بزنس کریں یا کوئی کام کریں, حج کی عبادت میں فرق نہ آنے پائے. عبادت اور اس کے جو مناسک ہیں, ارکان حج, وہ پورے کرتے جائیے آپ, انشاءاللہ تعالی آپ کا حج بھی ہوگا اور پلس آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام بھی ہوگا. ہاں, اگر آپ کا جو مینیجر ہے, سپروائزر ہے, اس کو اعتراض ہے تو آپ اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں. اگر وہ اجازت نہیں دے رہا, آپ چوری سے احرام پہنیں گے, پھر وہ غلط ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے جو جاب کے لیے آپ کو رکھا ہے, اگر آپ حج کریں گے تو وہ ڈیوٹی نہیں کر سکتے, تو اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے پولیس ہے, مثلا پولیس کا کام جو ہے وہاں پر سارا نظام سنبھالنا ہے. اگر پولیس بھی احرام پہن لے تو پھر اس کا نظام گڑبڑ میں آ جائے گا. اس لیے اگر ان کا آفیسر یہ کہتا ہے کہ آپ احرام نہ باندھیں, پھر بھی وہ احرام باندھے تو وہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ اس کی ڈیوٹی پر فرق آئے گا. لیکن کچھ ایسے جاب ہیں جن کی ڈیوٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوریج کرنا ہے, منا سے بھی, عرفات سے بھی, مزدلفہ سے بھی, ہر جگہ ان کو جانا ہی جانا ہے,
احرام باندھ کر نیت کر لیں گے تو دونوں فائدے ہو جائیں گے، ڈیوٹی بھی خراب نہیں ہوگی، عبادت اور حج بھی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے شیخ، حج سے پہلے ہم عمرہ کرتے ہیں، مان لیے عمرے کی نیت سے ہم نہیں جا رہے، ہم کسی کام سے خالی حرم میں جا رہے ہیں، وہاں پہلی بار ہم کعبے کو دیکھتے ہیں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کعبے میں یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے ہماری نیت پہلے ہم کو عمرہ کر لینا چاہیے۔ عمرہ ہم کسی وجہ سے نہیں کر پائے کیونکہ کسی ضروری کام سے ہم وہاں پہ گئے، ہم کو کام کو زیادہ اہمیت دینی ہے، تو پھر کعبہ اگر ہم نے پہلی بار دیکھا اور عمرہ بھی نہیں کر پا رہے، اس کے آخری وقتوں میں ہم بعد میں عمرہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسے حالت میں دم دینا ضروری ہے؟ ہاں، اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ پہنچ گیا، کعبہ کو دیکھنے کے بعد عمرہ کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو اس کے لیے اصل میں وہیں سے عمرہ نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے طریقہ ہے کہ میقات جانا پڑے گا، جو قریب ترین وہ باؤنڈری لائن ہے وہاں پر وہ جائے، وہاں جا کر احرام پہنے باقاعدہ، وہاں سے نیت کرے، پھر اس کے بعد وہ آئے گا، اس لیے کہ عمرہ یا حج کرنے کے لیے میقات سے نیت اور احرام یہ ضروری ہے۔ آپ مکے میں پہنچنے کے بعد اچانک اگر نیت کریں گے پھر واپس جانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے احرام نہیں پہنا، آپ نے نیت بھی نہیں کی۔ تو مکہ مکرمہ کا جو نیئرسٹ بارڈر ہے، جو میقات یعنی وہ جو مقررہ جگہ ہے، وہ بہت قریب ہے، اس کے لیے اتنی محنت بھی نہیں ہوگی، وہاں جا کر آپ پراپر احرام باندھ کر آئیں گے تو پھر آپ کا انشاءاللہ تعالی عمرہ ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی نیت ہے تو یہ شرعی طور پر بھی غلط ہو جائے گا کہ آپ بغیر احرام کے مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ مکے میں داخل ہونے کے لیے عمرہ یا حج کرنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ احرام کی حالت میں ہوں۔ اگر بغیر نیت کے آپ جا رہے ہیں وہاں کاروبار کے سلسلے میں، آپ کی عمرہ کرنے یا حج کرنے کی نیت نہیں ہے، اپنے جاب سے آپ گئے اور جانے کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اب میں عمرہ کروں گا، پھر میقات پہ آئیں، اس وقت دم نہیں ہوگا، کیونکہ جو آدمی بغیر عمرہ یا حج کی نیت کے مکے میں داخل ہو وہ بغیر احرام کے داخل ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کام کرنے والا ہے، سمجھیے پوسٹ مین ہے، وہ رہتا جدے میں ہے، مکے میں آ رہا خط ڈیلیور کرنے کے لیے مثال کے طور پہ، تو اس کا جو ہے عمرہ یا حج سے نہیں ہے تعلق، نہ اس کی نیت ہے، وہ تو خط ڈیلیور کرنے آ رہا مکہ مکرمہ میں، تو وہ احرام کے بغیر آئے گا اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ دم ہے نہ کوئی چیز ہے۔ صرف دم اس وقت ہوتا ہے جب آپ اگر یہ ارادہ کر لیں کہ میں عمرہ کروں گا اور کیے بغیر چلے جائیں گے، تب گڑبڑ ہوگی۔ تو جو لوگ ایسے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں وہ نیت نہ کریں پھر عمرہ کرنے کی، آپ جائیں ویسے ہی، اور اس کے بعد جتنا آپ کا کام ہے پھر آپ آئیں، اور آنے کے بعد آپ پھر سے جو ہے ارادہ کریں عمرہ کرنے کا، تو یہ آپ کے لیے زیادہ ایزی ہوگا۔ ویسے بائی دا وے عمرہ کی جو لباس وغیرہ کی جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا واقعی دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ بڑا ہیوی ہے، اس کے ریسٹرکشنز وغیرہ، لیکن ٹائم بھی تو بہت مختصر ہے اس کا، اس میں شاید اتنی آپ کو پریکٹیکلی پرابلم نہ پیش آئے۔ ٹائم اس لیے محدود ہے کہ عمرہ جو ہے چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا، حج کے لیے کام لمبا ہے، ٹائم بھی لمبا ہے، لیکن عمرے کے لیے تو اسی دن جس دن آپ پہنچیں گے اسی دن سامان رکھ کر آپ سیدھا عمرہ کر لیں، تھوڑی دیر میں آپ کا عمرہ یعنی 3 سے 4 گھنٹوں کے اندر پورا عمرہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شیخ احرام کی حالت میں ہم وہاں پہ رہتے ہیں، احرام کی حالت میں جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی میڈیا والے کے، کیمرہ ہے، ریکارڈر ہے، تمام چیزیں ایسیسریز ہیں، اس کو جب ہم کیری کرتے ہیں تو ہم کو اپنے جسم میں کیمرہ کیری کرنا پڑتا ہے، یعنی ہینگ کر کے جانا پڑتا ہے۔ ایسے حالت میں ہمارا جسم پورا کھلا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں ایک بیلٹ لگی ہوتی ہے، تو احرام گرنے کے زیادہ خطرے ہوتے ہیں۔ تو اس حالت میں، اور دوسری چیز اگر ہم میڈیا میں چینل میں کام کر رہے ہیں تو ہم کسی کے پیڈ امپلائی ہوتے ہیں، اس نے ہم کو عمرہ کی پرمیشن دے دیا لیکن ہمارے جانتے بوجھتے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اس حالت میں ہم نے نیت تو کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم عمرہ کریں گے، وہاں سے آفس سے پرمیشن ہے، چینل سے پرمیشن ہے، لیکن اپنا کام ختم کرنے کے بعد پھر ہم میقات جاتے ہیں، میقات سے واپس آتے ہیں، سارے ارکان عمرہ کے پورا کرتے ہیں۔ پہلے ہم عمرہ نہیں کر پاتے، سوال یہ ہے پہلے ہم عمرہ نہیں کر پاتے۔ اس میں کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بار ہم نے کعبے کو دیکھا ہے تو عمرے احرام کی حالت میں ہونا چاہیے، عمرہ لازم ہے۔ اگر ہم عمرہ نہیں کر پائے تو ہم کو کعبے کو دیکھا تو اس کے عوض میں دم دینا چاہیے، تو دم کیسے لازم ہو گیا میرے اوپر؟ اسی لیے کہ آپ احرام کے بغیر اندر داخل ہوئے جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا، اس لیے دم لازم ہو گیا، لیکن اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نیت نہ کریں عمرہ کرنے کی،
آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں، بس وہی ارادہ رکھیں کہ کام مجھے پہلے کرنا ہے. جب کام ختم ہو گیا پھر عمرے کی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر آپ میقات پہ جائیں، وہاں احرام وغیرہ باندھ کر آئیے. پہلے سے نیت نہ کیجیے، کیونکہ پہلے سے نیت کر کے داخل ہوں گے تو وہ شرائط ہوں گی. پہلے سے اپنے کام کی نیت رکھیں کہ میں کام سے جا رہا ہوں اور کام کیجیے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے ارادہ کریں گے تو کوئی دم نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اگر کوئی شخص حج کرنے گیا اور اس نے حج کے سارے ارکان مکمل کر لیے، لیکن اتفاق سے جو آخری طواف الوداع ہے وہ نہیں کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا، یعنی آخری طواف نہیں کر پایا، سارے ارکان کر لیے اس نے پورے، لیکن طواف الوداع جو ہوتا ہے وداع وہ نہیں کر پایا اور اس کا انتقال ہو گیا. وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے. مرد کے لیے جو ہے طواف وداع یہ ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے اگر کوئی طواف وداع کیے بغیر مکہ مکرمہ چھوڑ دے تو اس کے لیے دم ضروری ہوتا ہے. نہیں، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سپوز کہ اس کا انتقال ہو گیا وہاں پہ. اچھا، اگر انتقال ہو تو پھر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ انتقال ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کرے گا. جب تک اس کی سانس ہے اس وقت تک اس کے لیے مسائل ہیں. سانس نکل گئی، اس کو موقع ہی نہیں ملا طواف وداع کرنے کا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے طواف زیارت جو ہے 10ویں تاریخ کا طواف افاضہ وہ کر لیا تھا. اگر طواف افاضہ کر لیا تو اس کا حج پورا ہو گیا انشاءاللہ. شیخ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی نے سوال کیا تو وہ بینڈ باجے کے ساتھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں. ان جنرل یہ میں نے دیکھا ہے ہندوستان میں جانتا ہوں اچھے سے، حج سے پہلے بینڈ باجے کے ساتھ جائیں یا نہیں جائیں، لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے، عزیز داروں سے، اور ان سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کوئی زندگی میں غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو. حج فرض ہے. حج کے لیے جب ہم جا رہے ہیں دنیا بھر کی معافی مانگ رہے ہیں، یعنی ہم یہ سوچ رہے ہیں شاید وہاں سے ہم واپس نہیں ہیں، تو کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا ہے؟ ہاں، اگر کوئی شخص جو ہے حج پر جانے سے پہلے رشتہ داروں سے معافی مانگتا ہے دل کی صفائی وغیرہ کے لیے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کا حج سے نہیں ہے تعلق. ہر وقت ایسے ہی ہونا چاہیے، اپنے دل کو صاف کرے. یہ نا اتفاقی لڑائیاں کدورتیں جو آپس میں ہو جاتی ہیں ان کو صاف کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگر آپس میں رشتہ داروں میں کبھی اونچ نیچ ہو گئی، کبھی گرمی سردی ہو گئی، تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے فوری طور پر آپ صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ راضی نامہ اور صلح صفائی کر لیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. جو آگے بڑھ کر کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دینے والا ہے. مگر حج پر آدمی جاتا ہے تو زیادہ پریپریشن کرتا ہے اور یہ آپس میں عفو درگزر میل ملاقات وغیرہ کرتا ہے، تو ایک اچھی علامت ہے یہ کہ حج پر جانے سے پہلے اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا. الحمدللہ. یہاں ہم اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم گھر گھر قرآن و سنت کی روشنی کو پہنچائیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کے بغیر ہم نہ پاکیزہ زندگی گزار سکتے، نہ آخرت میں نجات کے امیدوار ہو سکتے. ہم تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنے گھروں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کریں، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو مرتب کریں. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب